جی کیا کیا جائے اگر ہم یہ پروڈکٹ یوز نہ کریں تو اور ہم کیا کریں. اس میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ فرض کریں امریکہ میں رہتے ہیں تو آپ امریکہ میں اگر کسی سے کہیں جی کہ میں گھر لینا چاہتا ہوں تو وہ کہے گا جی آپ کو گھر لینے کے لیے مورگیج لینی پڑے گی, بینک کے تھرو آپ کو گھر لینا پڑے گا, اس پہ قرضہ لے کے سود دینا پڑے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں مورگیج نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو حرام ہے. تو کہیں گے سوری اور تو کوئی آپشن ہی نہیں, وہاں پہ آپشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ہمارے ملک میں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی بھی گھر لینا چاہتا آپ کرائے پہ کر لیں, بے شمار گھر ہیں جو کرائے پہ ملتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ سسٹم اویلیبل ہوتے ہیں, پریکٹیکل سولوشن اویلیبل ہوتے ہیں, صرف ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات آپ اپنے ملک کو چھوڑ کے کسی اور ملک میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا لگتا ہے وہ سسٹم آلریڈی وہاں اپلائی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہمارے ملک میں اگر کوئی گاڑی لیز کرنا چاہتا ہے تو کوئی کہے کہ جی میں گاڑی کرائے پہ لینا چاہتا ہوں تو لوگ کہیں گے نہیں جنرلی اٹس ناٹ پاسبل. آپ کو ایک آدھ دن کے لیے کوئی رینٹ کار تو مل جاتی ہے, اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے, لیکن ویسے آپ گاڑی کرائے پہ نہیں لے سکتے. لیکن اگر ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں پہ اس لیز کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل لیز. اسی کی طرح بالکل بہت زیادہ پاپولر ہے آپریٹنگ لیز. آپریٹنگ لیز میں کنڈیشن ہی ہوتی ہے کہ گاڑی آپ کی ملکیت نہیں ہو سکتی, وہ انسٹیٹیوشن ہی کی ملکیت رہتی ہے. تو یہ پروڈکٹ وہاں موجود ہے. کبھی کبھار یہاں کے بینک بھی اس طرح کی پروڈکٹس کبھی کبھار کو اکا دکا کرتے رہتے ہیں. وہاں پہ بڑی بڑی مشینریاں اور پلانٹس جو ہیں وہ آپریٹنگ لیز کے اوپر دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں اسپننگ ملیں بہت زیادہ ہیں, اور فرض کے کوئی اسپننگ مشینری کو کہے کہ میں اس طرح لیز کرنا چاہتا ہوں آپریٹنگ لیز کے لیے, تو اٹ از پاسبل. یہ سولوشن نکالا جا سکتا ہے. نارمل آپ جو لیزنگ ہے آپریٹنگ لیز کے طور پہ گاڑی لیز کر سکتے ہیں. اینڈ میں وہ گفٹ والی کلاس نکال دیں. آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے, اندازہ لگانا ہے کہ جی گاڑی جب 5 سال پورے ہوں گے تو اس کی ویلیو 5-6 لاکھ روپے ہوگی. تو اس حساب سے اس کی جو نفع میں آنا چاہیے یا کرائے کی مد میں آنا چاہیے وہ مثلاً 15,000 روپے مہینہ ہے یا 18,000 روپے مہینے, تب دے دیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ لیں کہ نہیں جی اس طرح تو گاڑی ہماری ملکیت نہیں ہوگی تو ہم نہیں لیتے, اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ لے لیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح پروڈکٹ کے ذریعے کاروبار کرنا بینک کا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ نہ کریں. کسی نے مجبور تو نہیں کیا کہ آپ نے ضروری بینک کھولنا ہے اور ضروری ایسی پروڈکٹ نکالنی ہے جو اصل میں حرام ہو اور آپ اس کے اوپر لیپا پوتی کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے علاوہ ایک یہاں کافی کامن ہوا تھا, انفارچونیٹلی وہ فیل ہو گیا. اس کی وجوہات کیا تھیں اس پہ ہمارے اسکوپ سے وہ باہر ہے. وہ مضاربہ کی پروڈکٹ ہے, اور پاکستان میں مضاربہ کمپنیاں بھی کافی کھلی تھیں, تو جنرلی مضاربہ الاؤڈ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنی, کیپٹل مارکیٹ, جس میں آپ شیئر مارکیٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں اور کمپنیوں کی ایکوٹی کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. تو بینک بھی کمپنیوں کی ایکوٹی کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں. جیسے اگر آپ مغربی ممالک میں جائیں تو وہاں ایک ایکوٹی مارکیٹ ہوتی ہے, ایک بانڈ مارکیٹ ہوتی ہے, کہ لوگ جو قرضہ لیتے ہیں کمپنیاں وہ بھی عام پبلک سے لیتی ہیں. تو عام پبلک سے بھی قرضہ لیتے ہیں لوگ اور بینکوں سے بھی لیتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ یہ کہ لوگ عام پبلک سے ایکوٹی لیتے ہیں شیئر مارکیٹ کے اندر, تو بینک سے بھی ایکوٹی فائنینسنگ کرائی جا سکتی ہے, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس طرح اگر سوچا جائے تو بہت ساری پروڈکٹس نکالی جا سکتی ہیں. کی فیکٹرز کے اندر یہ ہے کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قرض کے معاملے میں اضافہ نہ ہو. اگر قرض کا معاملہ ہوگا اس میں آپ کسی قسم کا اضافہ نہیں لے سکتے.